نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الظاہر پر بات کریں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن۔ ظاہر کا معنی ہوتا ہے وہ جو سب پر غالب ہے، سب سے اوپر ہے اور سب سے بڑھ کر نمایاں ہے، واضح ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے سب پر غالب ہے۔ اس کی ایک صفت قاہر بھی ہے، غلبے والا، تسلط والا، اور اسی طرح وہ باطن ہونے کے باوجود، چھپا ہوا ہونے کے باوجود اپنی نشانیوں اور دلائل کے اعتبار سے سب پر سب سے زیادہ واضح بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نام کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی ساری مخلوق سے اوپر ہے، غالب ہے، اور باقی سب اس کے قبضے میں ہے، کنٹرول میں ہے، اور وہ عرش پر مستوی ہے۔ فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی کئی ایک مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش پر ہونے کی دلیل ہمیں ملتی ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب واپس بلایا تو اس کے بارے میں فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ پھر فرشتے بھی اسی کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کا اندازہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم لے کر اترتے بھی ہیں اور واپس چڑھتے بھی ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ جو کرامن کاتبین ہیں وہ دن میں 2 مرتبہ تبدیل ہوتے ہیں، ایک فجر کی نماز میں اور ایک عصر کی نماز میں، اور دن بھر انسان نے جو کام کیا ہوتا ہے وہ عصر کے وقت لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح فجر سے لے کر رات پوری جو فرشتے لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، وہ فجر کے وقت اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اوپر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبریں آتی تھیں، اور اس کا ذکر ایک حدیث میں ملتا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یمن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سونا بھیجا جو ابھی پوری طرح صاف بھی نہیں کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچا تو آپ نے یہ 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ انصاف نہیں کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، میں اس اللہ کا امین ہوں جو آسمان میں ہے، اور آسمان کی خبریں میرے پاس صبح و شام آتی ہیں۔ یعنی اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اوپر ہے، غالب ہے، بلند ہے۔ پھر اسی طرح اس کا دوسرا معنی غلبے اور قہر والا، یعنی پوری قوت اور کنٹرول کرنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا قہر اور غلبہ ہم تھرو آؤٹ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ کس طرح اس نے مختلف قوموں کو مہلت دی، اور پھر جب ان کے خاتمے کا وقت آ گیا تو ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ مثلا قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا قہر کس طرح نظر آتا ہے
سورۃ ہود میں فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کا کر دیا اور ان پر تہ بتہ کنگر کے پتھر برسائے جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم سے ان کے گناہوں کا ایسا بدلہ لیا کہ ان کو نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. جبریل کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا تھا تو انہوں نے ان کی بستیوں کو الٹا کیا. اب آپ سوچئے کہ زمین پر ایک پورا شہر بس رہا ہو اور اس کو جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت دی کہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور پھر اوپر لے جایا اور پھر واپس پلٹایا اور زمین پر پھینکا. اور اس حالت میں لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے وہاں سے نکل گئے. ان کی بیوی بھی ساتھ نکلی تھی، لیکن وہ راستے میں اسے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تو ایک پتھر اس کو بھی آ کر لگا اور وہ ختم ہو گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور جب اس کا حکم آ جاتا ہے تو کوئی بھی پھر کہیں بھاگ نہیں سکتا. ہر ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قبضے اور کنٹرول میں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو وہ بھی بہت غضب اور قہر کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر بھی غالب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو روزانہ کھودتے ہیں. جب وہ اس میں سوراخ کرنے ہی والے ہوتے ہیں تو ان کا بڑا کہتا ہے چلو لوٹو، بس اب تم کل اسے کھود لو گے. پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کی مدت پوری ہو جائے گی، اور اللہ چاہے گا کہ انہیں لوگوں پر مسلط کرے تو ان کا حاکم کہے گا چلو لوٹو، بس اب تم کل اسے کھود لو گے، اور ساتھ انشاءاللہ بھی کہے گا. اس طرح جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح انہوں نے اسے چھوڑا تھا. پھر وہ اس میں سوراخ کر کے لوگوں پر نکل آئیں گے، پانی پی کر سارا ختم کر دیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے. پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے جو خون میں لت پت ان کے پاس واپس آئے گا، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی دبا لیا اور آسمان والے پر بھی چڑھائی کر دی. ان کا یہ قول ان کے دل کی سختی اور غرور کی وجہ سے ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بہت غالب سمجھ رہے ہوں گے. پھر اللہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے جس سے وہ سب مر جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کر موٹے ہو جائیں گے اور مٹکتے پھریں گے اور ان کا گوشت کھانے پر اللہ کا خوب شکر ادا کریں گے. تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی قوم کتنی بھی پاورفل کیوں نہ ہو اور وہ زمین پر کتنا بڑا بھی طوفان کیوں نہ برپا کر دے اور زمین کیا آسمان کی طرف بھی اپنے انتقامی کاروائیاں شروع کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، بس میں ہے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے کیڑے کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی سے انتقام لینے میں کچھ مشکل نہیں، اس کو تو صرف کن کہنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کی ذات میں نقص نکالتے ہیں ان پر بھی اللہ کا قہر پڑتا ہے. فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت سخت قوت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے اپنے قہر کا نشانہ بنائے اور جسے چاہے ایک لمبے عرصے تک مہلت دیے رکھے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو بھی غالب کرنے والے، وہ خود تو غالب ہے ہی، اس کا دین بھی غالب ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود تو غالب ہے، خود تو قہر والا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے غالب کر سکتا ہے. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین. ظاہرین ظاہر والا ہی لفظ ہے. اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے، تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب رہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو الظاہر ہے وہ اپنے مددگاروں کو یعنی دین کے مددگاروں کو ظاہرین بنا دیتا ہے، غالب آنے والے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دین کو بھی غالب کرنے والا ہے. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کریں. پھر اسی طرح ظاہر کا ایک معنی واضح بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی واضح ہے اپنے دلائل کے ساتھ اور چیزوں کو واضح کرنے والا بھی ہے. وہ اپنی ذات کی وضاحت کرنے والا ہے سب سے پہلے کائنات کی نشانیوں کے ذریعے. فرمایا الم ترا، کیا تم نے غور نہیں کیا، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. یعنی سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں. اور ان سب کی تسبیح ایک تو اللہ کا ذکر ہے ہی، اور دوسرا جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا ہے اسی میں ہی یہ لگے ہوئے ہیں اپنا کام مسلسل کر رہے ہیں. آپ دیکھیے سورج جس دن سے پیدا ہوا ہے مسلسل چمک رہا ہے، مسلسل اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اور کبھی اس نے ایک دفعہ بھی ڈیوٹی سے کوئی دن آف نہیں لیا، کوئی لمحہ بھی آف نہیں لیا، اور وہ مسلسل اطاعت اور تابعداری میں لگا ہوا ہے. کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں، کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اسے کنٹرول کرنے والا کوئی ہے، اسے کام پہ لگانے والا کوئی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اس نشانی کے ذریعے واضح ہے. پھر اسی طرح آسمان و زمین اس کے وجود پر دلیل ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ خود نہیں بن سکتا. فرمایا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. آپ ان سے کہیے کہ ذرا دیکھو تو آسمان اور زمین میں کچھ نشانیاں ہیں، مگر جو لوگ ایمان ہی نہ لانا چاہیں یہ نشانیاں اور ڈراوے ان کے کس کام آ سکتے ہیں، یعنی ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا. پھر اسی طرح آسمان و زمین قیامت سے ڈرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مقرب فرشتہ زمین، آسمان، پہاڑ اور پتھر ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو کہ اس دن قیامت قائم ہوگی. پھر اسی طرح سورج چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور والا بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. یعنی اتنا پریسائزلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ تمہاری گنتی میں کوئی خلل نہیں واقع ہوتا، تمہارے کیلنڈر ان پر بیس کرتے ہیں. اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ. وہ آیات کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں، یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں نشانیوں کے ذریعے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے بھی انسانوں کے لیے مسخر کیے گئے ہیں. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اس نے تمہاری خاطر رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور ستارے اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں. بے شک اس میں
ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں، اور یہ نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان کے لیے ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ یہ رات اور دن کی تبدیلی خود بخود نہیں ہو جاتی، سورج اور چاند خود سے نہیں چل رہے، انہیں کسی نے تھاما ہوا ہے، ستارے کسی کے حکم سے چمک رہے ہیں. یہ سب کچھ اسی رب کے حکم، اذن اور امر سے ہو رہا ہے. یہ سب رب کی پہچان دلا رہا ہے. پھر اسی طرح ستارے کے گرنے کی جگہوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں. فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم. پس نہیں میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں پہ قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم ہے. یعنی قسم عربی میں یا قرآن مجید میں جہاں کہیں بیان ہوئی ہے وہ گواہی لانے کے طور پر کہ ستاروں میں غور و فکر کرو، اور ان کا ٹوٹنا اور گرنا اور زمین پر اس کثرت کے ساتھ گرنا اور پھر بھی زندگی کا قائم رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کی نشانیوں میں جب غور کرتے ہیں تو ایک ایک نشانی ان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے. نکلتا سورج اور ڈوبتا سورج، آسمان پہ چلتے ہوئے بادل، سورج کی شعاعیں، زمین پہ کھلے ہوئے پھول، بہتا پانی، ہر چیز ان کے دل میں اللہ کی یاد کو پیدا کر دیتا ہے. اور یہ سب کچھ دراصل انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسے بار بار یاد دلاتا ہے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور ان سب پر اسی کا حکم چل رہا ہے، تبھی تو یہ سب کچھ قائم ہے. اگر اس کے علاوہ کسی اور کا حکم ہوتا یا اس کا کنٹرول نہ ہوتا، کوئی اور ان کو کنٹرول کر جاتا، تو یہ کائنات اربوں خربوں سال سے اس طرح کام نہ کرتی جس طرح ہم اس کو مسلسل ایک ہی طریقے پر کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح دن اور رات کے آنے جانے میں اس کے وجود کا اس بات ہے. پھر اسی طرح پہاڑوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، چھپنے کی جگہ بھی بنائی اور ان کے اندر بہت سی معدنیات بھی چھپا دی. فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور ان کے اندر چھپنے کے لیے غاریں اور پوشیدہ راستے، یہ سب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. پھر فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ صلاحیت بخشی تھی. ایک اور جگہ پر فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. اور تم پہاڑوں کو دیکھے گا تو انہیں گمان کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے. اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، یقیناً وہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو کس طرح پہاڑ اپنی جگہوں پر جمے ہوئے ہیں. سوچئے اگر پہاڑ چلنے لگے تو ساری آبادیوں کو پیس ڈالیں، زندگی قائم رہنا اس پلانٹ پر مشکل ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح انسان کو اپنی حفاظت میں رکھا اور ان ساری چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنا دیا اور ان کو اپنے کنٹرول میں بھی رکھا. اور جب اللہ تعالیٰ چاہے ان کے اندر ارتعاش پیدا کر سکتا ہے، زلزلوں کے ساتھ بڑی بڑی چٹانیں ٹوٹ کے گر سکتی ہیں اور تباہیاں لا سکتی ہیں. مثلاً ایک موقع پر احد پہاڑ لرزنے لگا تھا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے. پہاڑ ان کے ساتھ لرزنے لگا، کانپنے لگا، تو آپ نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا احد ٹھہر جاؤ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات روزانہ کے روٹین کے ضابطے قاعدے سے مختلف چیزیں بھی دکھاتے ہیں نشانیوں کے طور پر. مثلا زمین، ہم اس پر پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے زمین ہلنے لگتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے سب کچھ. اور بعض اوقات بڑی بڑی آبادیاں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں.
تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے انسان کو کہ ان پر تمہارا بس نہیں چل رہا، ان پر تمہارا زور نہیں چل رہا، اس پر کوئی اور ہی ہستی ہے جو غالب ہے، ظاہر ہے، قاہر ہے، اور یہ اس کی نشانیاں ہیں جن سے وہ اپنے وجود کا تمہیں ثبوت دے رہا ہے. پھر اسی طرح ہوائیں اور آندھیاں، کبھی ہوا رحمت کی ہوا بن جاتی ہے اور کبھی ہوا زحمت بن جاتی ہے، اور آندھیوں کی شکل میں بڑے بڑے مضبوط درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے اور بڑی بڑی عمارتوں کو گرا دیتی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا. یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوسری بار اس میں پھر لے جائے، پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پس تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس کے بارے میں کوئی پیچھے آنے والا نہ پاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں پھر اس شکل میں بھی دکھاتا ہے، جیسے قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی، وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْأَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. اور عاد کے قصے میں بھی ایک نشانی چھوڑی، یعنی تاکہ تم اللہ کی قدرت اور طاقت کو محسوس کرو. جبکہ ہم نے ان پر تباہ کن آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چکنا چور کر دیتی. یعنی صرف ہوا نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، حالانکہ وہ ایسی قوم تھی کہ جن کی کوئی مثال نہ ملتی تھی دنیا میں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی یا آندھی آتی تو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بارش والی ہو، بے برکت نہ ہو. پھر اسی طرح بادل، گرج، چمک، یہ سب بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یعنی وہ لوگ جو انکار کر رہے ہوتے ہیں، جب ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو وہ پھر اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں اور اس بات سے کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائے. اور ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مرحلہ ایسا آتا ہے جب وہ کسی ایسی آزمائش سے گزرتا ہے کہ جب سارے سہاروں کو بھول کر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے، اور اگر اس کو پہچان کر وہ ایمان لے آئے تو اسی میں اس کی خوش قسمتی ہے. لیکن اگر وہ ان نشانیوں کے ذریعے اپنے رب کو نہ پہچانے تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں. پھر اسی طرح تہ برتہ بادل، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. فرمایا الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار. کیا تو نے دیکھا نہیں؟ یہ جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، غور کرو اور ان نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پہچانو. کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ بادل کو چلاتا ہے؟ یعنی اگر پوری دنیا میں مل کر بادلوں کا رخ پلٹنا چاہے تو نہیں پلٹ سکتی، پھر اسے آپس میں ملا دیتا ہے. یعنی بادل آتے ہیں اور پھر اس ترتیب اور اس رفتار کے ساتھ کہ بادلوں کی تہیں لگنے لگتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر. پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں میں سے جو اس میں ہیں، یعنی بادلوں کے پہاڑ کچھ اولے اتارتا ہے، پھر انہیں جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور انہیں جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. جس فصل کی چاہتا ہے تباہی کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس کو بچا لیتا ہے. قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے. یعنی اس تیزی کے ساتھ بادلوں سے بجلیاں چمکتی ہیں کہ انسانوں کی آنکھیں چندھلا جائیں یا وہ اندھے ہو جائیں. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ بچاتا کون ہے؟ وہی اللہ. اور جس کو چاہے پکڑ لے. اصل میں طاقت، غلبہ، اختیار اسی کا ہے. پھر اسی طرح
اللہ تعالیٰ جس بادل میں سے چاہتا ہے بارش برساتا ہے اور جہاں سے چاہتا ہے اولے برساتا ہے. کچھ بارشیں برکت والی ہوتی ہیں اور کچھ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. پھر اسی طرح پینے کا پانی بھی ایک نشانی ہے. زمین کا ایک حصہ صرف خشکی ہے, 3 حصے پانی, اور وہ پانی کھارا ہے, لیکن سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین کے اندر, اسی زمین کے اندر جس کے اندر کثیر تعداد میں کھارا پانی, وہیں میٹھا پانی بھی انسان کے لیے محفوظ کر دیا, اور اس کو ایسا پانی پلایا کہ جس سے اس کی زندگی قائم رہ سکے. اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کی زندگی بلکہ درختوں کی, پودوں کی بھی. فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا, تمہارے لیے اسی سے پینا ہے اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو. پھر اسی طرح درخت اگائے اللہ تعالیٰ نے, جو قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ کس طرح سال ہر سال تک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں کھڑے رہتے ہیں, وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے, کس قدر استقامت ہے ان میں, اور کس طرح انسانوں کو اپنا سایہ, آکسیجن اور پھل دیتے چلے جاتے ہیں. ایک ہی درخت ہے لیکن بے شمار فائدے. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر درختوں سے تیل بھی پیدا کیا, جیسے زیتون کے درخت سے. فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ. اور وہ درخت بھی جو طور سینا سے نکلتا ہے, تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. اس درخت کو مبارک درخت بتایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو کیونکہ وہ بابرکت درخت ہے. اسی طرح درختوں میں کھجور کا درخت بھی بہت مفید درخت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے, وہ کھجور کا درخت ہے. اور کھجور کا درخت مومن کو اس سے تشبیہ بھی دی گئی ہے. بہرحال یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان دکھاتا ہے. پھر اسی طرح دیگر پھل اور نباتات, زمین سے طرح طرح کے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, سبزیاں پیدا کی کثیر تعداد میں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر پھلوں کے پکنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی ظاہر کی. فرمایا انظروا الی ثمرہ, دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل لائے, اذا اثمر وینعہ, اور اس کے پکنے کے عمل پر بھی غور کرو. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون, یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دودھ پلایا, اور دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ گائے گھاس کھاتی ہے اور وہ گھاس کس طرح دودھ کی شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور کتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ دودھ بندوں کے لیے پیدا ہوتا ہے. گویا یہ ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگا دی, چلتی پھرتی فیکٹریاں کہ جن سے انسان اپنی غذا کے سامان حاصل کرتا ہے. کیا کوئی انسان بھی ایسی فیکٹری لگا سکتا ہے؟ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دودھ سے بڑھ کر کوئی چیز کفایت کرنے والی نہیں. فرمایا میرے علم کے مطابق کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یعنی اگر انسان کھانے کی بجائے بھی صرف دودھ پی لیتا ہے تو اس کے کھانے کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات اپنی مخلوق کو ایسی نشانیاں دکھاتا ہے کہ جس سے وہ اپنے رب کو پا لیتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کہ جب انہوں نے کائنات میں غور و فکر کیا, سورج چاند ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سب غروب ہونے والے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنی طرف رہنمائی کی. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ایسے دلائل عطا کیے کہ جب نمرود کے دربار میں وہ اس کے ساتھ بحث کر رہے تھے تو نمرود مبہوت ہو کر رہ گیا, لاجواب ہو کر رہ گیا. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی, وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے, تو اس نے کہا میں زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں.
اور کہا جاتا ہے کہ اس نے جیل خانے سے ایک قیدی کو بلوا کر اس کو مار ڈالا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھا نہیں کہ میں زندگی موت کا مالک ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے. تو وہ شخص جس نے کفر کیا تھا حیرت زدہ رہ گیا, لاجواب ہو گیا. اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, یعنی جب وہ نہیں ماننا چاہتے تو ان کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں بھی آ جائیں تو وہ نہیں مانتے, لیکن جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے تو دن رات اس کے لیے کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ہوئی ہیں کہ جس سے انسان اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا اور انہوں نے بھی رب العالمین کی پہچان مختلف طریقوں سے کروائی, لیکن جس کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عطا کیے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء یعنی سفید چمکتا ہاتھ دیا, اور اسی طرح عصا دیا کہ جو پھینکنے پر سانپ بن جاتا تھا, ایک بڑا اژدہا بن جاتا تھا, تاکہ وہ فرعون اور اس کے درباریوں کو سیدھے رستے پر لا سکے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے معجزات تھے, اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ جو زندہ باقی معجزہ ہے, کیونکہ آپ کی رسالت آخرت قیامت تک ہے, اور آپ کے بعد چونکہ کسی رسول اور نبی کو نہیں آنا تو آپ کا معجزہ بھی ہمیشہ کے لیے باقی ہے, یعنی قرآن مجید کی شکل میں, جبکہ باقی پیغمبروں کے معجزات ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے معجزات میں سے درختوں کا آپ کی بات سننے کے لیے آنا ہے. پھر اسی طرح اور بھی بہت سے معجزات ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے, اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کیا. جب بندے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب ساری نشانیوں میں ظاہر ہے, تو پھر اس کی زندگی میں غور و فکر کی عادت ہو جاتی ہے, اور وہ کائنات پر اللہ کے حکم کے مطابق غور و فکر کرنے لگتا ہے, رب کو رب کی نشانیوں سے پہچاننے لگتا ہے, اور پھر اپنی ذات پر بھی غور و فکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ انسان اپنے ہاتھوں کو دیکھے کہ کس طرح باہر کس کے اور طرح ہے, اندر کی طرف اور طرح ہے, پھر کس طرح ناخن بہترین طریقے سے انگلیوں میں جڑے ہوئے ہیں, پھر اسی طرح انگلیوں کے کٹ, پھر بازو کا کٹ, پھر انسان اپنے چہرے پر دیکھے تو کس طرح بغیر جوڑوں کے اللہ تعالیٰ نے اس کی ناک کو اوپر اٹھایا اور اس کو خوبصورت بنایا, اس کی آنکھیں اور اس کے کان نکالے. یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں, اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو غور و فکر نہ کرے اس کے لیے پھر تباہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں غور کرو, اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو, کیونکہ تم نے دیکھا نہیں اس کو تو پھر غور کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا, لیکن جو چیزیں نظر آتی ہیں ان میں غور و فکر کرو. اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کر کے علم کی باتیں نکالتے تھے اور اپنے صحابہ کو سمجھاتے تھے, سکھاتے تھے. ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا, لیکن آپ کی زندگی میں جب کوئی پرندہ فضا میں بھی پھڑپھڑاتا تو آپ اس سے بھی ہمارے لیے کوئی علم کی بات نکال کر ہمیں سکھاتے. اور دوسری طرف جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے ان کے انجام سے عبرت لینے کی ضرورت ہے. پچھلی قوموں کے انجام سے, فرعون سے, قارون سے, حامان سے, کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ کو نہیں پہچانا, پیغمبروں کے معجزات سے نہیں جانا اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا, پھر ان کا انجام کیا ہوا. تو کون عبرت نہیں لیتا؟ وہ جو فاسق ہوتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات نازل کی,
جن کا فاسقوں کے سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ کی آیات سے وہ نہیں سبق لیتے جو ان سے بے رخی برتتے، جو ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یا جو ان سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ جو دل کے اندھے ہیں. فرمایا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. پھر اسی طرح جو لوگ ان نشانیوں سے عبرت نہ لیں ان کا انجام آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جانا ہوتا ہے. ایسے لوگ خسارے میں پڑنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے دلوں پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر نشانی کھول کر بیان کی، لیکن جب انسان اس صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر صلاحیت ہی چھین لیتے ہیں، اور پھر ان کا انجام نہایت بھیانک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کو جاننے اور سمجھنے کے بعد اس نام سے دعا بھی کرنی چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا دعا سکھائی ہے. سہیل کہتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی سونے کا ارادہ کرتا تو ابو صالح اسے دائیں کروٹ پر لیٹنے اور یہ دعا پڑھنے کا حکم فرماتے: اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اے اللہ، اے آسمانوں کے رب، اے زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اگانے والے، اے تورات، انجیل اور فرقان اور یعنی قرآن کو نازل کرنے والے، میں ہر شر والی چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو ہی پکڑے ہوئے ہے. اے اللہ، تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہ ہوگا، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، تو ہی پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کوئی نہیں. ہمارا قرض ادا فرما دے اور ہمیں محتاجی سے بے پرواہ کر دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس نام کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنی بہترین پہچان کروا دے اور اپنی محبت عطا کر دے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور برے انجام سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.